ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک 2 لاکھ ہوا؟ کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی تھی جس کے پاس، اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ تھا؟ 56% آف پاکستان واز فارمر ایسٹ پاکستان، ناؤ بنگلہ دیش۔ کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے؟ اس یوم سیاہ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضا کر رہے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے؟ یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو یوم سیاہ تھے سارے، ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے، آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ محمود الرحمان کمیشن بنا تھا، وہ پڑھنے کے لائق ہے، ہمیں بھی، مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی، وہ پڑھی۔ اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی، پبلک نہیں ہونے دی گئی۔ کیا اس کے کانٹینٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے وہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ چلے، اٹس 50 years too late، لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگے ملک کو 2 لاکھ کرنے کے لیے۔ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنڈیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے تھے؟ ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے اوپر، اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ اور ایک عامی پبلک اسکول میں ایک گھناؤنی ٹریجڈی ہوئی تھی، 150 سے زیادہ بچے اور اساتذہ جو تھے ان کو میسیکر کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی تو رسپانسبل نہیں تھی اس کی، کون اس نیگلیجنس کا رسپانسبلٹی لیتا ہے؟ کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی؟ کس نے معافی مانگی تھی؟ کوئی معافی مانگی گئی کسی سے؟ جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بذات خود ایک بلیک ڈے ہے۔ اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو ایسٹ پاکستان کی سپریشن کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا۔ جو تاریخ دان ہے، اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی، انفارچونیٹلی اس ملک کی تاریخ بھی ڈسٹارٹ کی گئی ہے، نہیں لکھی گئی ہے۔ اس ملک میں 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا ہے۔ کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی ہے اس سے؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئی؟ کیا ان کے محرکات جو ہے وہ سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے، I'm sure کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوں گے، ذہنوں میں ہوں گے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں۔ لیکن اب جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے وہاں سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا۔ اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بانڈی قسم کی جو وہ اسپیچ تھی جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا۔ تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں۔ یہ 2014 کے جو بھی ہوا 2014 میں سیٹن ہوا ہے اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ، بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، اور میں آج دہرانے لگا ہوں یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئی قاتلانہ اٹیمپٹس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا۔ یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ اسٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز فٹ کیے ہوئے ہیں وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں۔ یہ انفورسڈ ڈیورسز جو کروائی گئی، لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے، پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں۔ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال، کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، ضرور بنائیں کمیشن۔ اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموشی تاری ہے، لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ، خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں،
میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے، تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا۔ 10 اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو تھیں رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف، ان کو انہوں نے روکا۔ 24 مئی کو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا، اس کو بھی انہوں نے 26 مارچ کو انہوں نے ابورٹ کیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے۔ جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسبلٹی تھی، لیکن خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں، کچھ نہیں کرنا۔ حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی، اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں کہ انہوں نے وائلنس کو پری ایمپٹ کیا، نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا۔ تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ان کو ان حقائق جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو جانچنا چاہیے، اور پھر ایک آبجیکٹو طریقے سے اینالائز کر کے بات کرنی چاہیے، بغیر بات کرنے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے۔ اگر صرف آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے، پھر آپ سے سوالات ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانٹیکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں۔ آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے۔ اب یہ چیز ہے، یہ واپس ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے جائے گی۔ پاکستان، اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں، یکجا کریں، تو میری ایک ادنا رائے میں پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت نے پاکستان کے اوپر مسلط نہیں کی، بلکہ یہ جو آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، انٹرنل جو موٹیویشنز ہیں، وہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ایک حالت جنگ میں دھکیلا گیا ہے، تاکہ ایز آئی آلویز سے شخص واحد جو ہے اس کے تابع کیا جائے ریاست کو، اور وہ شخص واحد ہی اس کو اپنی پسند کی ڈگر کے اوپر ڈالے ریاست کو اور اس طرف لے کے جائے۔ لیکن آج جو لیول آف اویکننگ ہے پاکستان میں، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ریسنٹلی پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں اور کپل آف ادر پلیسز جہاں انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اگر آپ ان انسیڈنٹس کو، وائلنٹ انسیڈنٹس کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک نقشہ کھینچ سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف بڑھ رہا ہے اس وقت۔ ملک جو ہے وہ امن کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے، آج IMF کی رپورٹ جو آئی ہے، اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے فیصلے کے اوپر بھی امپیکٹ کرے گا۔ ہمارے کچھ انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک کے دوست جو پاکستان آ رہے تھے، وہ وہاں بھی ان کے وزٹ کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے، یا ڈیلے انہوں نے خود کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، لیکن وہ بھی آبویسلی کو وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس وزٹ کو ڈیلے کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں، وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر سب چیزوں کو سامنے رکھے تو اس وقت اس ملک کو جو حالت جنگ میں ہے، میں کہتا ہوں کہ حالت جنگ میں ہے، اس کو وہ اس کے زخموں کو مزید کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی جو ہے اس کو ایک شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو جنگ کا سما بنایا گیا ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہ جنگ کا سما صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان کو دوبارہ آئین، قانون اور انصاف کے راستے کے اوپر چلنے دیا جائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک امبیشن ہے اس کی کہ وہ اس ریاست کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کرے، اور جو اس ملک کے جو افراد ہیں، اس ملک کے جو ادارے ہیں، ان کو آزاد کرے تاکہ وہ ملک کو آگے لے جا سکے۔ میں آخر میں کچھ 2-4 باتیں اور کروں گا، لیکن میری جو اس وقت خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور براڈ کاسٹ کریں، وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے، اور اس کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے، یہ بہت انفیبلڈ ملک ہے اس وقت، یہ ملک اکنامک کیپٹو ہے اس وقت۔ جو دنیا میں $1 بلین کے لیے یہ اپنا کشکول لے کے بیٹھے ہیں، اپنے دوست ممالک کے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس وقت کوئی پاکستان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو 2 سال میں؟ کیوں پہنچایا ہے؟ کیا ان کے مقاصد ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ اس نے بالکل کلیم کیا ہے with data and other factors کہ پاکستان is being pushed towards denuclearization. That means کہ جی آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ملک کے ایسٹس تو بیچ رہے ہیں، ہر ایسٹ اس وقت جو ہے وہ اپ فار سیل ہے، ہر ایسٹ، تاکہ آپ
1, 2, 3 बिलियन डॉलर्स और इकट्ठे करके मुल्क को और 2, 4, 6 महीने के लिए चला सकें, लेकिन ये मुल्क नहीं चलेगा ऐसे, ये नहीं चल सकता है। तो हमारी इस्तदा जो है साहिब इक़्तिदार लोगों से सिर्फ ये है that they should take a step back and think about the country, मुल्क के बारे में सोचें और देखें कि क्या वो गलत फैसले हैं जो उन्होंने किए हैं और क्या वो गलत फैसले हैं जो कि वो किए जा रहे हैं, और हर गुजरने वाला दिन जो है वो फर्दर परपेचुएट कर रहे हैं उन फैसलों को। ये परपेचुएशन का प्रोसेस अगर जारी रहा तो मुल्क जो है वो खोखला तो हो चुका हुआ है, वो खुदा ना करे वो बिल्कुल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, और वो स्टेज होगी जबकि आपके पास कुछ जो है नहीं रहेगा बेचने को, कुछ नहीं रहेगा गिरवी रखने को, और फिर जैसा कि जनरल तारिक खान ने लिखा है शायद ये न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाए और शायद और भी बहुत कुछ आपको करना पड़े। तो एक पोटेंट ज़हन का तकाजा ये है कि आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचने से पहले रीथिंक करें और सोचें कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया है और किस तरीके से उन फैक्टर्स को रिवर्स किया जा सकता है ताकि मुल्क का आईन, कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक फंक्शन हो सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्त कि वो आज जो असॉल्ट हो रहा है जुडिशरी के ऊपर, उस सिलसिले में आपको आगाह